بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی، امداد کن ادرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ رب العزت ہی بے حد حمد و ثنا و بعد، پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین جناب حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ ذات بابرکات پہ ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین تحزیت شام الحمدللہ صبح الحمدللہ، جیسا کہ تمام دوست احباب کو معلوم ہے کہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے، ماہ ذیشان، ماہ مکرم، ماہ مطہر، ربیع الثانی شریف کا مقدس مہینہ چل رہے، اج اس کی 7 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس مہینے کی خاص نسبت غوث الورا قطب الاقطاب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گیرویں والے پیر صاحب کے نال اس مہینے کی خاص نسبت ہے۔ اس مہینے کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار آپ منن والے بڑی 11ویں شریف بھی مناتے ہیں۔ دعا کرو خلاق کائنات سانو ان پاک ہستیاں دے نقش قدم تے چلن کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حسنی اور حسینی سید سن۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے پورے خانوادہ دے وچوں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا داد کا خاندان حسنی سید نے، اور آپ کا نان کا خاندان حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس خانوادے کے نال آپ کے نان کے خاندان کی نسبت ہے۔ اس وجہ تو اس پاک ولی نو حسنی اور حسینی سید کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ دے اگر نان کا خاندان دا ذکر خیر چھیڑیے تو آپ دا نان کا خاندان بھی اللہ دے ولی سن۔ آپ دا نان کا خاندان بھی اللہ دے پاک ولی سن، اللہ دے پیارے بندے سن۔ اگر داد کا خاندان چھیڑیے تو آپ دا داد کا خاندان بھی اے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد پاک دے وچوں آپ دیا بھی کیا شانہ نے۔ تو میرے دوستو، آپ اگر خاندان دی طرف جس طرف بھی دیکھیے تو آپ ایک سچے اور سچے ولی ثابت ہوندے نے۔ تو میرے دوستو، تائیوں ہی اے اولیاء اللہ کرام دے سردار بھی انہاں نوں کیا جاندا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام نامی اسم گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی، یعنی کہ جنہاں نوں 11ویں والے پیر صاحب بھی اسی کہنے ہاں، آپ دا اسم گرامی ہے۔ تو میرے دوستو، اج حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک نان کے خاندان دی گل، ایک داد کے خاندان دی گل، اس بعد آپ دی ولادت با سعادت دی طرف چلیں گے۔ میرے دوستو، آپ دے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دا لقب سی جنگی دوست. آپ جنگ دے نال بڑا ہی پیار کردے ہوندے سن. جتھے بھی اسلام دی سربلندی دی خاطر اگر جنگ لڑنی پیندی سی تو آپ صفے اول دے اندر کھڑے ہو گئے. آپ دشمنان اسلام دا مقابلہ کردے ہوندے سن. تو آپ دے والد محترم دا نام شیخ ابو صالح ہے. آپ دن نو روزہ بھی رکھدے نے, جنگاں دے اندر شرکت بھی کردے نے. دن نو اللہ دے پیارے بندیاں دے نال مل کے جنگ کر رہے نے اسلام دی سربلندی دی خاطر, اور رات نو مصلا بچھا کے رب الرحمان نو راضی کردے ہوندے سن. رات نو دن نو انسانیت دی خدمت, اللہ دے بندیاں نو راضی کرنا, اور رات نو مصلا بچھا کے خود اللہ نو ہی راضی کردے ہوندے سن. میرے دوستو یہی غوث الورا دے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح, آپ ایک دن سیر کرن واسطے چلدیاں آپ ایک جنگل دے اندر چلے گئے نے, اور دن نو روزہ رکھیا ہویا ہے, شام نو افطاری دا وقت قریب ہے. آپ فرماندے نے کہ میرا دل اے چاہیا ہے میں نال ہی ایک نہر پہ وگدیا, درائے دجلہ پہ وگدا ہے, میں جا کے اتھوں وضو بھی کر لواں, اور افطاری دا وقت بھی ہونے والا ہے, اتھے بیٹھ کے میں پانی بھی پی لواں گا, اپنا روزہ افطار کر لواں گا. میرے دوستو توجہ کرنا, حضرت شیخ ابو صالح فرماندے نے میں جا کے جدو دریا دے قریب بیٹھا ماں, میں کی دیکھدا ماں, ایک سیب رڑدا ہویا پیا تریا ہوندا ہے. واقعہ تسی پہلے بھی کئی مرتبہ سنیا ہویا ہے, لیکن اسی انہاں واقعات نو دوبارہ بیان اس وجہ تو کر دیاں کہ اسی انہاں دے وچوں کوئی درس حاصل کر لئیے, کوئی سبق حاصل کر لئیے. اسی بچپن تو اے واقعات پڑھ دے سن دے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن انہاں تو کچھ نہ کچھ سانو سبق لینا چاہیے ہے. میرے دوستو آپ فرماندے نے ایک سیب رڑدا ہویا آ رہا ہے, دھوتا ہویا سی, میں اسے وقت ہی سیب اٹھایا, افطاری دا وقت ہو گیا, کہندے میں بسم اللہ پڑھ کے سیب کھا لیا. بسم اللہ پڑھ کے میں کی کیتا, سیب کھا لیا, پانی بھی پی لیا. پانی پی کے میں مغرب دی نماز بھی شروع کر لی. مغرب دی نماز پڑھن واسطے میں کی ہو گیا, مصلا بچھا لیا, کھڑا ہو گیا. میں اتھے ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی. کہندے میں نماز کی پڑھ رہا سا, رب نے میرے دل دے اندر ایک خوف پیدا کر دیتا ہے. اے ابو صالح تو کر کی بیٹھا ہے, ایک سیب کھا لیا ہی تے مالک تو بغیر پوچھے ہی سیب کھادا ہی, مالک تو بغیر پوچھے ہی سیب کھا لیا ہے. کہندے کہ میں حالی یہی گل سوچ رہا سا, اپنی جلدی مغرب دی نماز مکمل کی تھی. کہندے جی میں جدروں پانی چڑھ دے والے پاسوں آ رہا سی, میں اسے پاسے ہی ٹر پیا. میں کی کیتا ہے, اسے پاسے ہی ٹر پیا. میں اتنے ذرا روک کے ایک گل کرنا چاہنا کہ شیخ ابو صالح آپ رات گزار لیندے, صبح نو چل پیندے, جا کے مالک نو تلاش کر لیندے, جا کے مالک دے کول معافی مانگ لیندے, لیکن اس سے وقت ہی کیوں چل پے سن. میرے دوستو سائنس یہ کہندی آ کہ جدو اسی کھانا کھانے آ فوراً ہی ایک کھانا ساڈے جسم دے اندر جا کے خون دے اندر ساڈے گوشت دے اندر ملنا شروع ہو جاندہ ہے. ایک گوشت دے اندر خون دے اندر اسرائیت کرن لگ پیندا ہے. شیخ ابو صالح بھی سوچ دینے, کہندے یار کہ اس تو پہلے کہ یہی سیب میرے جسم دے اندر میرے خون دے اندر رچ جائے, میں اس تو پہلے جا کے اپنے اس سیب دی معافی مانگ لواں. صدقے جائیے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہے نا, واقعات تو اسی درس حاصل کرنا ہے. میرے دوستو ایک سیب کھادا ہے, ان دی معافی منگن واسطے ٹر پے نے. ذرا تو میں اپنے گربان دے اندر جھاکیے, اسی کیڑے پاسے پہ جانے ہیں. اج اسی لوگ کہنے ہیں, ساڈے کولوں تو کئی کیس آندے رہندے نے, قاری صاحب جی ساڈی اولاد نافرمان ہے, ساڈی اولاد کہنا نہیں مندی, او ساڈے جی اولاد کہنے کار نہیں جی. اسی کی کہنے ہیں, اولاد ساڈی کی کر دیا, اسی انہوں نے سدھے رستے تے چلان دی کوشش کر دیا, ساڈی اولاد الٹے رستے تے چلن دی کوشش کر دیا. میرے دوستو اس دی وجہ اے بات ساڈے رزق حلال دے اندر فرق آ گیا ہے. ساڈے رزق حلال دے اندر کی آ گیا ہے, فرق آ گیا ہے. کسی نے پوچھا سی نا ایک ولی دے کولوں کہ اسلام دے ارکان کتنے نے, اسلام دے ارکان کتنے. غالباً پیر مہر علی شاہ صاحب
رحمت اللہ تعالی علیہ دے متعلق کی گل ہوندی آ. آپ دے کسی مرید نے پوچھ لیا, آپ پوچھن لگے کہندے جی بابا جی دسو خان اسلام دے ارکان کتنے نے, اسلام دے ارکان کتنے نے؟ آپا کتاباں دے اندر 5 پڑھدے آئے ہیں. کتنے پڑھدے آئے ہیں؟ 5 پڑھدے ہیں. کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج, زکات, اسی 5 ارکان پڑھے نے. لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب نے جدو سوال کیتا نا کہ بزرگوں ذرا دسیا جے کہ اسلام دے ارکان کتنے نے, آپ نے فرمایا پترا اسلام دے ارکان 6 نے. اسلام دے ارکان کتنے نے؟ 6 نے. توجہ کریا جے. انہوں نے کہا بابا جی بچپن تو کتاباں دے اندر استاداں دے کولوں والدین دے کولوں سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام دے 5 ارکان نے, تسی اج 6 کیویں کہہ دیتے نے؟ آپ نے فرمایا بیٹا سب تو پہلا جڑا اسلام دا رکن ہے وہ رزق حلال ہے. اسلام دا سب تو پہلا رکن کیڑا ہے؟ رزق حلال. اگر تیرے اس پیٹ دے اندر رزق حلال ہے تو پھر کلمہ طیبہ دی تسبیح پڑھی بھی تینوں فائدہ دے گی, تینوں نماز پڑھی بھی فائدہ دے گی, کلمہ طیبہ پڑھیا بھی فائدہ دے گا, تینوں حج کیتیا بھی فائدہ دے گا, تیری زکات دتیا بھی تینوں فائدہ دے گی. اگر تیرے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ ہے تو پھر 40 دن تک تیری کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں, تیری کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. توجہ کرنا. توڑے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رزق حلال دے کی فائدے نے, رزق حرام دے کی نقصانات نے؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا سب تو پہلا نقصان رزق حرام دا اے بات کہ ایک لقمہ بھی تواڈے پیٹ دے اندر چلا گیا 40 دن تک تواڈی کوئی دعا کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ایک لقمہ بھی اگر تواڈے پیٹ دے اندر رزق حرام دا ہے تائیوں تو پھر کیا جاندہ ہے نا رزق حلال عین عبادت ہے. رزق حلال عین عبادت ہے جس عبادت دے اندر پھر شک نہیں. تائیوں تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا سی کہ اسلام دے 6 ارکان نے بیٹا. اگر کلمہ طیبہ تو پہلے تیرے پیٹ دے اندر رزق حلال ہے پھر سمجھی تیریاں تمام عبادات قابل قبول نے. اور ساڑیاں دعاواں کیوں نہیں قابل قبول ہو رہی ہیں؟ اسی اولاد دے حق وچ دعا مانگ دے ہاں ساڑی کوئی دعا قابل قبول نہیں. اسی اپنے حق وچ دعا مانگ دے ہاں دعا قابل قبول نہیں. رزق واسطے صحت واسطے دعا مانگ دے ہاں ساڑی دعا قابل قبول نہیں. وجہ کیا ہے؟ ساڑے رزق دے وچ کسے پاسوں کوئی رزق حرام پہ رلدا ہے, کوئی رزق حرام دا لقمہ جا رہا ہے جس وجہ کر کے ساڑی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو رہی. آؤ تھوڑا کما لئیے, رزق حلال کما لئیے جس سے اندر رب نے برکتہ رکھ دیتیاں نے. اور ساڑے گھر دے اندر پریشانیاں کیوں نے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ دوست اکثر دوست اپنا رزق حلال دی تگو داؤ کر دینے اور رزق حلال ہی کمان دینے. کوئی چند ایک میرے ورگے نکبے ہیں نے جڑے کہ رزق حرام نو بھی نال ملا لیندے نے. میں اپنی مثال دے مانگا تسی الحمدللہ بہت اچھے جے اپنی محنت کر دے جے تو میرے دوستو کوشش کریا کرو رزق حلال کمایا کرو. آؤ شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ آپ دریائے دجلہ دے کنارے دوتے چل دے جا رہے نے اور چل دیا کی دیکھ دینے ایک سیباں دا درخت ہے, ایک بہت بڑا باغ ہے. اس باغ دے وچوں ایک سیب دے درخت دیاں جڑیاں ٹہنیاں نے دریائے دجلہ دے اندر اوتھے پیاں لمک دیاں نے. اس ٹہنیاں دو تو سیب ہور بھی ٹوٹ کے دریائے دجلہ دے اندر رڑدے ہوئے جا رہے نے. شیخ ابو صالح سوچ رہے نے کہنے لگے یار اسی درخت دا سیب ہوئے گا جیڑا کہ میں کھا لیا ہے. آجو پھر اسے وقت ہی اپنی تیبہ اوپر نو لٹکا لیندے نے اور دریا دے وچوں کراس کر کے دوسری سائیڈ دوتے چلے جاندے نے. کی دیکھ دینے سفید داڑھی والا ایک بزرگ ہے رمبا ہاتھ دے اندر ہے اور اس باغ دی گوڈی پیا کردا ہے, اس باغ نو پانی لوندا پھردا ہے. اے حضرت شیخ ابو صالح غوث البرا دے والد محترم آپ چل دیا اس بزرگ دے کول چلے گئے نے.
جنہاں دا کتابہ والیاں نے نام لکھیا ہے حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ جدو نوجوان حضرت شیخ ابو صالح آپ جدو بزرگ دے کول پہنچے نے جا کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جا کے پہلے سلام کر دینے۔ اور شیخ عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو نگاہاں نال ویکھ دینے آپ بھی کوئی عام ہستی نہیں سن، آپ بھی حسینی سید سن، آپ بھی حسینی سید سن۔ آپ جدو حسنی سید دی اکھاں دے اندر آپ جدو اکھ پا کے دیکھ دینے آپ بھی پہچان گئے نے اے کوئی عام انسان نہیں، اے بھی خانوادہ اہل بیت جے، اے بھی خانوادہ اہل بیت ہے، اے بھی اہل بیت دا چشم و چراغ ہے۔ حضرت امام حسن دی اولاد پاک آپ فرماندے نے میں جدو بابا جی نو سلام کیتا ہے سلام عرض کرن تو بعد میں ہاتھ جوڑ لینے مرض کیتے یہ بابا جی میں ایک غلطی کر بیٹھا ماں اس دی معافی لین واسطے آیا ماں۔ حضرت عبداللہ صومعی فرماندے نے پترا کیڑی غلطی کر بیٹھا ہے؟ کہنے لگے بابا جی اس درخت دا ایک سیب ٹوٹ کے اس پانی دے اندر چلا گیا ہے، بس سیب چک کے کھا لیا ہے، میں اسے دی معافی لین واسطے آیا ہوا۔ حضرت عبداللہ صومعی سمجھ گئے نے اے کوئی عام نہیں، ایک واقعی بہت بڑا ہیرا ہے، اے تو کوئی اللہ دا خاص ولی ہے، اے کوئی اللہ دا خاص بندہ ہے۔ آپ فرماندے نے میں جدو اتنی گل کیتی ہے میرے سامنے عبداللہ صومعی نے مینو سر دے بالا تو لے کے پاؤں دے ناخنا تک بڑی ایک گہری نظر دوڑائی۔ میں پوچھن لگ پیا بابا جی اے کیویں پے ویکھ دے جے میں سیب دی معافی پیا منگدا واں؟ حضرت عبداللہ صومعی فرماندے نے نوجوانا کئی سیب ٹوٹ دے نے، کئی سیب رڑ دے نے، کئی سیب کھادے جاندے نے، لیکن اج تک معافی کوئی نہیں لین آیا۔ اگر معافی لین آیا ہے تو کوئی واقعی اللہ دا خاص بندہ ہے۔ اگر کوئی معافی لین آ گیا ہے نا پھر تو کوئی عام بندہ نہیں، کوئی اللہ دا خاص ہی بندہ ہے۔ آؤ میرا بھی ذرا توجہ کرنا، آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے بابا جی مینو سیب دی معافی دے دیو۔ آؤ میرا ویر سیرت غوث اعظم کتاب اٹھا کے دیکھو صفحہ نمبر 66 ہے۔ آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے بابا جی مینو بھی معافی دے دیو۔ اور بابا جی فرماندے نے پترا ایدہ سیب دی معافی نہیں ملے گی، 6 مہینے سیب دی گوڈی کرنی پوے گی، 6 سال تک اس باغ دی گوڈی کر پھر اس تو بعد سوچ بچار کرانگے۔ آپ اسے وقت ہی گوڈی نو لگ پئے نے، گوڈی کرتے رہندے نے، پانی لگاندے رہندے نے، اسے والے باغ دے مالی بن گئے نے۔ آؤ میرا ویر وقت گزرتا گیا، 6 سال دا عرصہ مکمل ہو گیا۔ پھر ایک دن عبداللہ صومعی دے سامنے چلے گئے نے، جا کے عرض کرتے نے بابا جی 6 سال دا عرصہ پورا ہو گیا ہے، ہن معافی مل جائے گی؟ بابا جی فرماندے نے نہیں نہیں پترا 6 سال اور گوڈی کرنی پوے گی، 6 سال پھر محنت کر، 6 سال پھر محنت کر، پھر ایتھے پانی لا، پھر گوڈی کر۔ ہن ایتھے ذرا ہن تسی میں اپنے گریبان دے اندر جھانکیے تے اسی تک کئی ماشاءاللہ ترے جاندے نے، ریڑی دے تے کیلے لین واسطے کھڑے ہو گئے تو کئی پہلا ہی کھا جانے۔ ناراض نہیں ہونا، جو معاشرے دے اندر ہو رہے وہی دس رہا۔ ہن سردیاں آڑی مونگ پھلی لگنی نا ریڑیاں دے تے لین واسطے گئے تو پہلا 5-7 کھا لے، پھر جا کے کیا پائی ہن پورے کر دے۔ یہ طریقہ کار غلط جی، یہ پوچھیا جانا جی، خیال کریا جی، یہ سوال ہونا جی۔ پہلا اپنی چیز تلواؤ پھر اندر وچوں جنی مرضی کھا لو، تسی اپنی رقم ادا کر دیتی، ہن جو کچھ مرضی کرو چیز تو آڈی ہوگی۔ اگر ریڑی دوتے چیز پئی ہے پھر وہ اپنی نہیں، پھر انہاں دیا، پھر اس سے انسان دی چیز ہے نہیں جی پوچھ کے کھا لیں، پوچھ کے یار جیڑا مول لے کے آیا وہ اپنی چیز بیچن واسطے تو کہہ دے گا، لیکن دل دے اندر انہیں خیال آوے گا
کہ یار ہوں میں تو کلو چیز دینی ہے، چلو یار چلی گئی آ تو انہیں میں بندے نو کی کہاں۔ کئی دفعہ دکانداراں تو سنن واسطے آتا ہے وہ قاری صاحب ہوں دینی جو سی چیز جے کھا گیا تو ہوں کی کر سکتے ہیں؟ نہ میرا ویر خیال کر اپنی چیز دے وچوں ہی کھا۔ حضرت شیخ ابو صالح آپ 12 سال نوکری کرن تو بعد پھر ایک دن حضرت عبداللہ صومعی دے سامنے چلے گئے نے۔ آپ حضرت عبداللہ صومعی کتاباں والے لکھتے نے، پھر چیک کر رہے نے کیا برتن پک گیا یا حالی بھی کچا ہے، کیا حالی اپنے مقام نو پہنچیا ہے یا نہیں پہنچیا۔ کہنے لگے کہ نوجوانہ ذرا اس طریقے کر، میرے کو ایک سیب لایا میں کھانا چاہنا وا۔ حضرت شیخ ابو صالح ایک سیب لے کے آ گئے، ادھر لیان کے سامنے رکھیا ہے اور تو کے دیتا ہے، کہنے بابا جی لو کھا لو۔ جدو بابا جی نے کھادا ہے سیب کچا ہے، کہنے لگے ابو صالح کیا تینوں حالی بھی نہیں پتا لگا؟ 12 سال ہو گئے نے اس باغ دی ڈیوٹی کردیاں حالی بھی تینوں نہیں پتا لگا سیب کیڑا میٹھا ہوندا ہے، کیڑا پکا ہوندا ہے، کیڑا کچا ہوندا ہے۔ شیخ ابو صالح دے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے۔ آپ عرض کردے نے بابا جی اگے ایک سیب بخشان واسطے آیا وا، 12 سال لگ گئے نے، سیب مینوں بھی نظر آندے نے لیکن 12 سالاں دے اندر ایک بھی سیب توڑ کے کدی بھی نہیں کھادا۔ جو روٹی ہوندی صرف وہی کھانا وا، جو لنگر ہوندا ہے نا جی تواڈے گھروں میں تو وہی کھانا، سیب آپا کدی نہیں توڑ کے کھادا۔ آپا سیب کدی بھی توڑ کے نہیں کھادا۔ آپا نو کی پتا کیڑا کھٹا ہے تے کیڑا میٹھا ہے تے کیڑا کچا ہے تے کیڑا پکا ہے، آپا نو اس گل دی فکر نہیں۔ تواڈی ڈیوٹی ہے صرف اور صرف تواڈا حکم ہے بھی گوڈی کرنا تے پانی لاؤنا، آپا گوڈی بھی کیتی جانے تے پانی بھی لائی جانے، آپا نو اگلی گل دا نہیں پتا۔ آؤ میرا ویر پھر کیویں اولاداں پاک جمدیاں نے ذرا توجہ کرنا۔ شیخ ابو صالح نے جدو اے جواب دیتا ہے پھر حضرت عبداللہ صومعی کہندے نے بیلیا تینوں سیب دی معافی دین لگے ہاں لیکن ایک شرط اور بھی ہے۔ کہنے لگے بابا جی شرط دسو؟ کہنے لگے پترا تینوں میری ایک بیٹی دے نال نکاح کرنا پوے گا، ایک میری بیٹی دے نال شادی کرنی پوے گی۔ کہندے پھر سیب دی معافی مل جائے گی؟ کہنے لگے جی بالکل مل جائے گی، پہلا میری ایک شرط سن لا۔ کہنے لگے بابا جی شرطہ اگے سندا آ رہا، اور شرط بھی ہے تو دس دیو۔ کہنے لگے پترا گل سن لا، تو کوئی عام ہستی نہیں، میں تینوں سیان لیا ہے، تو پتہ نہیں مینوں سیانیا یا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہندے ابو صالح میری گھر دے اندر ایک بیٹی ہے جڑی نہ کنوں سن سکدی ہے، نہ اکھوں ویکھ سکدی ہے، نہ لتوں چل پھر سکدی ہے، نہ زبانوں بول سکدی ہے، تینوں دے نال نکاح کرنا پوے گا۔ ابو صالح پھر بھی عرض کردے نے بابا جی میں نکاح بھی کر لواں گا لیکن سیب دی معافی مل جائے گی؟ سیب دی معافی پھر بھی مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا جی بالکل سیب دی معافی مل جائے گی۔ اور میرا ویر قاضی نو بلایا گیا، نکاح پڑھیا گیا اور رات دے وقت آپ نے کمرہ دکھا دیتا۔ کہنے لگے بیٹا او سامنے کمرے دے اندر تیری دلہن بیٹھی ہوئی ہے، میری بیٹی ہے، جا کمرے دے اندر چلا جا۔ شیخ ابو صالح فرماندے نے جدو کنوں سندی نہیں لیکن حضور دا فرمان ہے اگر کمرے دے اندر کوئی بھی نہیں پھر بھی کمرے دے اندر جا کے السلام علیکم کیا کرو۔ کہنے لگے کہ میں حضور دا فرمان مان کے میں جدو اپنے اس کمرے دے اندر داخل ہونا وا میں جا کے کہنا وا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرماندے نے مینوں اگو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کہندے میں بڑا حیران ہونا، میں اتھے بڑا حیران ہونا بھی بابا جی نے کیا سی بھی نہ بول دیا نہ سن دیا تے نہ کوئی چل پھر سک دیا، تو لہٰذا یہ او کمرہ نہیں، میں پھر پلیکھے چ پہ گیا، میں پھر پلیکھے چ پہ گیا۔ آپ فرماندے میں دوڑ کے باہر، میں پھر کمرے چ دوڑ کے باہر آ گیا، میں اڑ کے پھر مصلی بچھا لیا، میں پھر اپنی اس عبادت نو شروع، میں نماز پڑھدا رہا۔ صبح تہجد دا وقت ہویا،
حضرت عبداللہ سومیائی گزرے نے تو پوچھا تو اتنے نوجوانہ بیٹھا ہے؟ کہنے بابا جی جڑی شرطاں دسیا سن وہ شرطاں کوئی نہیں ہے گیاں، جڑی شرطاں تسی دھی چ دسیا سن نا وہ شرطاں موجود نہیں۔ تسی کیا سی کنوں سن نہیں سکتی، زبانوں بول نہیں سکتی، لتوں پیروں چل پھر نہیں سکتی، تو لیکن اون تو میں سلام کیتا انہیں سن بھی لیا ہے، انہیں زبانوں جواب بھی دیتا ہے، تو میں تو ڈردہ باہر آ گیا۔ آپ نے پھر بڑا پیارا جواب دیتا ہے، تو میں بھی تیاں دے باپ آ، تو میں بھی اپنے گریبان دے اندر جھاکیے، کیا تو میں بھی اس طریقے اپنی بیٹی دی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو میں بھی اپنی بیٹی نو درس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ خدا دی قسم ہے اس بابا جی دی گل سن کے ساڈے دل دے اندر اتار لواں گے، خدا دی قسم ہے ساڈیاں بیٹیاں ساڈے گھر دے اندر بھی کامیاب نے، اگلے گھر دے اندر بھی کامیاب نے۔ آؤ میرا ویر، بابا جی نے جواب دیتا ہے، میں پترا تینوں کیا سی کنوں سن نہیں سکتی، اس دی وجہ اے سی کدی بھی اس نے انہاں کناں دے نال غیر محرم دی آواز نہیں سنی، غیر محرم دی آواز نہیں سنی، کدی گانا بجانا نہیں سنیا، کدی ڈرامے نہیں سنے، اور میں جڑا تینوں کہہ منہ بول نہیں سکتی، انہیں اج تک کسے غیر محرم دے نال گل کیتی کوئی نہیں، تو نہ کدی کوئی رزق حرام کھادا ہے، حرام رزق نے کھادا ہی نہیں۔ تو پھر اس صبح کہنے تسی کیا سی جی چل پھر بھی نہیں سکتی، اکھوں ویکھ بھی نہیں سکتی، آپ نے فرمایا اکھوں جڑی میں کیا سی نا انیاں، انہیں اج تک دہلیز گھر تو باہر کدی قدم رکھیا ہی کوئی نہیں کہ تاکہ غیر محرم دوتے میری نظر نہ چلی جائے۔ ان دی اکھاں بھی پاک نے، ان دی اکھاں بھی کی نے پاک نے، تو جڑی چل پھر نہیں سکتی تو کدی گھروں باہر نکلی کوئی نہیں، کدی گھروں باہر نکلی کوئی نہیں، میری بیٹی اس سیرت دی مالک ہے۔ پیاؤ میرا ویر، جدو اولاداں اتنیاں پاک ہون، جدو بیٹیاں نو اتنا درس دیتا جائے، پھر جمدی اولاد کون ہوندی ہے؟ او غوث الورا ورگے ہوندے نے، او گیرویں والے پیر صاحب ورگے ہوندے نے، او شیخ عبدالقادر جیلانی ہوندے نے۔ میرا ویر آؤ اج میں تھے روک کے درس دینا چاہنا وا، تو میں بھی اگر اپنی اولاداں نو، اگر اسی اپنے گھر والیاں نو رزق حلال کھلاواں گے، انہاں دی اچھی تربیت کران گے، کدی بھی ساڈیاں اولاداں دے گھراں دے اندر غوث البرات نہیں جم سکدے، حضور داتا گنج بخش تا نہیں جم سکدے، بابا فرید الدین گنج شکر تا نہیں جم سکدے، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی تا نہیں جم سکدے، آؤ میرا ویر انہاں دے غلام تا جم سکدے نے۔ اسی بھی من دیا اے پاک ہستیاں ہون نہیں پیدا ہو سکدیاں، لیکن انہاں دے غلام پیدا ہو سکدے نے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورگیاں پاک ہستیاں ادو ہی پیدا ہوندیاں سن، ادو ہی پاک ہستیاں جمدیاں سن جدو انہاں پاک ہستیاں دے گھراں دے اندر رزق حلال کھلایا جاندا سی۔ اج بھی اس خان وادہ دے اندر بندہ انہاں چیز بھی جا کے نظر مار کے دیکھ کے آیا ہے کہ اج بھی انہاں اولاداں دے اندر پاک اولاداں پیاں جمدیاں نے۔ وجہ کیا ہے؟ انہاں بزرگاں نے اپنی اولاداں نو رزق حلال کھلایا ہے۔ تائیوں تا پھر سانو کہنا پوے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے تیسرے پارے دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم
ایاہ تعبدون۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والےو کلوا من طیبات، پاکیزہ رزق کھایا جے، پاکیزہ رزق کھایا جے، پاکیزہ رزق کھایا جے۔ پھر کی کریا جے؟ فرمایا بشکروا للہ، پھر میری ذات دا شکر ادا کریا جے، پھر میری ذات دا شکر ادا کریا جے۔ میں تانوں رزق دیتا ہے، میں تانوں مال دیتا ہے، اپنے رزق نو پاک طریقے نال کھایا جے۔ او قرآن مجید دا دوسرا پارا دوسرا صفحہ اللہ کی کائنات نے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے بندیو تسی مینو یاد کرو، میں تانوں یاد کراں گا، واشکرونی تسی میرا شکر ادا کریا جے، تسی میرا شکر ادا کریا جے، تسی میرا شکر ادا کریا جے، ولا تکفرون میری ناشکری نہ کریا جے، میرا انکار نہ کریا جے۔ او قرآن مجید دا تیسرا مقام اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے بندیو اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے، اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے، کلوا من طیبات پاکیزہ رزق کھایا جے۔ پہلے سب تو پہلا خالق کائنات نے بند کر دیتی، فرمایا کلوا من طیبات پاکیزہ رزق کھایا جے، پھر میرا شکر ادا کریا جے، میں تہاڈیاں ساریاں عبادتاں نو قبول کر لواں گا۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے میں تہاڈا رزق اور بڑھا دیواں گا، اگر میرا شکر ادا کرو گے۔ مالک فرما رہے ہیں کوئی میری لکھی تیری میری لکھی کوئی کتاب نہیں، کسی پیر دی لکھی نہیں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے، ہر وقت میری شکر ادا کر دے رہا جے۔ اگر گھر دے اندر گوشت پکائے یا اللہ تیرا شکر، اگر گھر دے اندر دال پک گئی یا اللہ تیرا شکر، گھر دے اندر سبزی پک گئی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال دے اندر اس مالک دا شکر ادا کریا جے۔ اور فرمایا میں تہاڈا رزق بڑھا دیواں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تسی میریاں نعمتاں دی ناشکری کر دیتی، اگر تسی میرا انکار کرو گے، فرمایا ان عذابی لشدید میں پھر تانوں دردناک عذاب دے اندر مسلط کر دیواں گا۔ رب دی ناشکری نہ کریا جی، جس حال دے اندر مالک رکھے اس مالک دا شکر ہے، اس مالک دا احسان ہے، اس مالک دا بہتر ساڈے اتے احسان ہے کہ مالک نے سب تو پہلا سانو جسم دیتا ہے، ہر چیز عطا کیتی، عقل دیتی، شعور دیتی، تو اس مالک دا سی شکر کیویں ادا کریے؟ بزرگان دین فرماندے نے اگر اس مالک دا شکر ادا کرنا چاہندے جے، 5 ٹائم اس مالک دے دروازے دوتے جھک جاؤ، اے بہترین شکر ہے۔ 5 ٹائم اس مالک دے دروازے دوتے آ کے جھک جاؤ، اس نو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی پکارو، مالک تواڈے اوتے راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے خالق کی کائنات سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی تابعداری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔